آپ کے حق میں آپ لوگ مورل ہائی گراؤنڈ کیوں نہیں لیتے؟ مثلا نواز شریف صاحب ہے، ان کے حلقے کی بحث چل رہی ہے، 130 کی چل رہی ہے، کھول دیں. اب تو وزیر اعظم بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی ایگزیکٹو کرائسس ہو جائے گا کہ اگر کل کو جی وہ رزلٹ اوپر نیچے ہو جائے. ہی از ناٹ ایون دا پرائم منسٹر آلسو. کیوں نہیں آپ ان لوگوں کو چپ کرتے تاکہ لگائیں ان کو ایک کہ آئے یار 130 ہے، کھولے 45، کرے ایک 45 کا آپ انالیسس، اور اس کے بعد یا یہ چپ ہو جائے آپ چپ ہو جائیں. کیوں نہیں آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ڈرتے ہیں کسی بات سے؟ خوف ہے؟ ایک تو میرے بھائی تیمور جھگڑا صاحب نے وہ بات کی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کھولیں کے پی کے سارے ریزلٹس. اب میرے بھائی کی وہاں پہ تو حکومت ہے، حکومت بھی ہے، الیکشن بھی جیتے تو سارے کھول دیں. جہاں پہ آپ سارے جیت گئے ہیں اسی الیکشن کمیشن کے نیچے، اور جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بلک رہے ہیں اور کہتے ہیں میں تحریک چلاؤں گا، میں ناراض ہوں، میرے سے الیکشن میرا چوری کیا گیا ہے، جو آپ الزام لگا رہے ہیں وہ الزام تو آپ پہ لگ رہا ہے، تو آپ کھول دیں. کھول دیں. اگر چلیں ابھی ان سے پوچھتے ہیں اگر آپ ایک حلقہ کھولنے پہ تیار ہو جائیں، ہم اسے پوچھتے ہیں اگر آپ میاں صاحب کا کھول دیں تو کیا یہ مانیں گے کہ یہ سارے کھولتے تھوڑی ہیں؟ سی اور بات کر رہے لیٹس ہیو اے کوئٹ پرو. نہیں آپ نہیں وہ بات نہیں کرنے دیتے. کالج سے ہی نہیں مجھے آپ نے کبھی بات کرنے دی. آج کوئی نئی بات تو کوئی نئی بات ہے. دیکھیں بات یہ سارے پاکستان کے کھول دیں، سارے پاکستان کے کھول دیں، سارے پاکستان کے نئے بے شک الیکشن کروا لیں، کسی سلیقے سے کروائیں نا. آپ الیکشن حکومت بنائیں، ڈیزالو کر دیں اسمبلی. آپ کو موقع دیا، پیپلز پارٹی نے آپ کو کہا سپورٹ کرنی، آپ سمجھتے ہیں الیکشنز میں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں فارم 45 دکھاؤ. آپ نے RTS ہی بٹھا دیا. آپ نے رات کو الیکشن کی ٹرانسمیشن ہی بند کر دی اور صبح 4 بجے اعلان کر دیا کہ فارم آتے رہیں گے، عمران خان جیت چکے ہیں. سب RTS بیٹھا، اس دفعہ نیٹ بیٹھ گیا. میں آپ کو وہی چیزیں تو وہ لیجٹمیٹ تھی حکومت. سوال پھر آج کس بات کا سوال اٹھا رہے ہیں؟ تو ٹو رانگز میک اے رائٹ. نہیں، not at all. But what I'm trying to say is let's make it right. یہ تو پھر 90s کے بھی الیکشن کھول دیں اور اس کے بعد 2008 کے بھی کھول دیں، 13 کے بھی کھول دیں، 18 کے بھی کھول دیں، 24 کے بھی کھول دیں، کھولتے چلے جائیں. یا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہے، جو میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ کا کام صرف کیوس اور انتشار پھیلانا نہیں ہے تو بھائی آپ حکومت بنا کے ڈیزالو کر دیں الیکشن کو. ابھی دیکھیں ایک طریقہ کار ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں یہ کر دے یار، اگر تو یہ کرے تو میں یہ کر. ارے بھائی آئین کے اندر لکھا ہوا میں نے کرنا ہے، الیکشن کمشنر نے کرنا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے کرنا ہے. میری بات آپ کو اس کے اندر چلے جواب دے دیں. ٹریبیونلز ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. ایک طریقہ کار ہے. یہ تھوڑی ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھوں آپ بولے یار اگر ایسے کر دے تو، اور اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ اگر ایسے کر دیں تو، یہ تو کوئی میرے دماغ میں ایک سولوشن آیا. جی میں چانڈیو صاحب سے جائز کرتا ہوں کہ چانڈیو صاحب ہمیشہ بڑی سینسیبل اور صحیح بات ہے، آنےسٹ بات کرتے ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ میں سینسیبل بات نہیں. میں چانڈیو صاحب اگر اس ملک میں تھوڑی سی ہم نے سینٹی لانی ہے، کوئی بردباری سے کام ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر پارٹی ایگری کر لے؟ جو 3 بڑی جماعتیں ہیں، آپ لوگ، پیپلز پارٹی، PMLN اور PTI، اب جو سنی اتحاد جو بھی ان کو کہہ لیں، کہ ہر پارٹی 10 وہ حلقے کھول دے جو دوسری پارٹی کہتی ہے. PTI کہتی ہے جی آپ فلانے 10 حلقے کھول دیں، اور آپ کہتے ہیں PTI کو آپ فلانے 10 کھول دیں. اسی طرح ہر کوئی دوسری پارٹی کے 10 حلقے کھول دے تاکہ وہ ایک سیمپل بن جائے اور پورے ملک میں ایک بار یہ بحث بک ختم ہو جائے. 45 کس کا، فلانا کس کا، صرف 10 حلقے. تو ایک مورل اتھارٹی آ سکتی ہے. تجویز آپ کی اچھی ہے، اور مصدق بھائی بھی بیٹھے ہیں، میرے سے زیادہ چیزوں کو جانتے ہیں. الیکشن کمیشن سن رہی ہے، تجویز آپ کی اچھی ہے، لیکن ہم نے تو معاملہ ہی مکا دیا. ہم نے تو آتے ہی کہہ دیا جناب ہے آپ حکومت بن رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے ضد نہیں کی، بلاول صاحب نے ضد نہیں کی کہ نہیں ہم بنائیں گے، آپ کو بنانے نہیں دیں گے، ایسا ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا جناب آپ کو اکثریت ہے، بسم اللہ ایوان میں آ جائیں اور آ کر الیکشن کا ایک جو عمل ہے اس کو جاری ساری کریں تاکہ ملک آگے چلے. آپ کو ملک آگے لے کے جانا نہیں ہے، آپ کو صرف لڑائی کرنی ہے. آپ کی اکثریت تھی، آپ آ جاتے باہر. آپ کو روکا کس نے؟ آپ اکثریت کی دعویٰ بھی کرتے ہیں، ثابت بھی نہیں کریں گے. ایسے تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ دعویٰ کریں اور ثابت نہ کریں، اور ویسے آپ کے حق میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب کی تجویز بہت ہی معقول اور بہت اچھی ہے، کیونکہ اگر کہیں پہ بھی کوئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ان مسئلوں کا ایک ایسے اچھے طریقے سے حل نکالا جاتا ہے جس میں ہر فریق جو مطمئن ہو جاتا ہے. مصدق ملک صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، سلجھے ہوئے آدمی ہیں، لیکن ان کی ان دو باتوں سے میں اس لیے اتفاق نہیں کروں گا کہ جیسے الیکشن دوبارہ کرائے جائیں، اسمبلی توڑ دی جائے، پی ٹی آئی حکومت بنا کے اسمبلی توڑ دے، تو یہ روزانہ کے اتنے بلین روپیز کے جو خرچے ہر الیکشن پہ ہوں گے تو وہ کون ادا کرے گا، کہاں سے آئیں گے وہ؟ تو یہ تو ناممکن ہے کہ بار بار اسمبلی توڑی جائے. کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اسمبلی کے اندر کچھ بہتری پیدا کی جائے، جو مسائل اٹھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. جیسے مثال کے طور پہ یہ بات بھی بہت غیر مناسب ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو مثال دی انہوں نے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو حکومت کیئر ٹیکر کی صورت میں موجود تھی. اس سے پہلے بھی جو ان کے الیکشن ہو رہے تھے اس میں بھی ان کا رزلٹ یہی آ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مالک صاحب کی تجویز بالکل مناسب ہے کہ کے پی کے میں بھی 10 حلقے کھول دیے جائیں جو یہ دوسری پارٹیاں چاہتی ہیں، پنجاب میں بھی، سندھ کے اندر بھی 10 حلقے کھول دیے جائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ لوگوں کی جو ایک رائے ہے کہ الیکشن مناسب طریقے سے نہیں ہوئے یا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ نئے الیکشن کرانے کے بجائے آپ اس کو حلقے کھول دیں اور لوگوں کو مطمئن کریں. کیونکہ اگر مثال کے طور پہ جو یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا کہا تھا وہ بنا لیں، تو اس میں بھی ایک حل نکل سکتا ہے. ایک میری تجویز ہے، اگر سمجھ میں آئے، حل یہ نکل سکتا ہے کہ باقی پارٹیاں یہ لکھ کے دے دیں، انڈرٹیکنگ دے دیں کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے، اس کے بعد اس کی حکومت 5 سال چلے گی، کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئے گا. کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک خوف ایسا ہے کہ جو پارٹی کی پالیسی اس کو خراب کرتا ہے. پارٹی کوئی بھی ہو، ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اچھی سے اچھی پالیسی بنائی جائے، لیکن ہمارے یہاں تو بدنصیبی یہ ہے، ہماری سیاست کی خرابی یہ ہے کہ یہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں، کبھی دباؤ کے تحت یا کبھی پیسے خرچ کر کے، تو وہ ایمانداری سے تو ہوتا نہیں ہے، وہ بھی بہترین قسم کی خوبصورت طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مسئلہ یہی ہے، جو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، سچی بات ہے، اس وقت حالات کو دیکھ کے وہ یہی یاد آ رہا ہے کہ ضمیر جاگنے کی آواز جب اسے سنائی دی، ضمیر جاگنے کی آواز جب اسے سنائی دی، اس نے ایک ووٹ سے ڈالر میں کمائی کی. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ضمیر بھی اسی طرح سے جاگتے ہیں کہ ڈالر میں کمائیاں کی جاتی ہیں اور اسی طرح سے حکومتوں کو چلتا کیا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہونا یہی چاہیے کہ جو 10 حلقے ہیں وہ کھول دیے جائیں تاکہ کسی کو اعتراض بھی نہ رہے، نیا الیکشن بھی نہ ہو، یا جو بھی حکومت بنائے اسے گارنٹی دے دی جائے کہ بھئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئے گا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کو تو ہمیشہ کے لیے اس لیے بھی ختم کر دینا چاہیے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. انویسٹر پریشان ہوتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا کہ کل کس کی حکومت بن جائے گی، کل کون آ جائے گا. تو میں آج جس پالیسی کو دیکھ کر بہتر سمجھتا ہوں، انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، کل دوسری گورنمنٹ آ کے اسے چینج کر دے گی تو میرا تو سرمایہ ڈوب جائے گا. اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ سب مل بیٹھ کے بات چیت کریں اور ایسے مسائل کا حل تلاش کریں کہ جس کے اندر تمام پارٹیاں مطمئن بھی ہو جائیں، اور اس کے اندر اگر کوئی اچھی قانون سازی کی جا سکتی ہے تو وہ کرنا ضروری چاہیے تاکہ ملک کے حالات اچھے ہوں، اکنامی کی صورتحال اچھی ہو، عام لوگوں کے حالات اچھے ہوں، تاکہ عام آدمی کی جو پریشانی ہے، جو کہ اصل میں اس کا وکٹم بنا ہوا ہے، وہ بیچارہ سوتے جاگتے ہر وقت پریشان یہ رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.